دیکھیے، ایک قوم کی ترقی اس کے خوابوں سے نہیں بلکہ اس کی پالیسی سے ہوتی ہے، اور پالیسی کی اصل طاقت اس کی ڈیوریشن میں چھپی ہوتی ہے۔ یعنی کیا ہم لانگ ٹرم سوچ رکھتے ہیں یا صرف آج کا فائدہ دیکھتے ہیں؟ لانگ ٹرم پالیسیاں وہ ہوتی ہے جو وقتی تالیاں نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کی کامیابیاں لاتی ہے۔ ایسی پالیسیاں درخت لگانے جیسی ہوتی ہے جو وقتی طور پر تو سایہ نہیں دیتے، لیکن جب اس کا پھل آتا ہے تو پوری نیشن اس کا ذائقہ چکھتی ہے، جبکہ شارٹ ٹرم فیصلے وقتی خوش فہمیاں دیتے ہیں، لوگ خوش ہو جاتے ہیں مگر سسٹم کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے آپ زخم پر مرہم لگائے مگر بیماری کو جڑ سے ختم نہ کرے۔ دنیا کے کامیاب ممالک جیسے جاپان، چائنا اور ساؤتھ کوریا نے برسوں پہلے لانگ ٹرم سوچ اختیار کی، اور آج ان کی بنیادیں اتنی مضبوط ہیں کہ وقتی بحران بھی انہیں ہلا نہیں سکتے۔ بدقسمتی سے جن قوموں کے لیڈر صرف الیکشن جیتنے کی سوچتے ہیں، وہ ملک صرف 5 سالہ منصوبے بناتے ہیں، جبکہ دنیا 50 سال آگے سوچ رہی ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں پاکستان کی پالیسیز کی طرف کہ یہ ہمیں کہاں لے جا رہی ہے۔ آیا آج سے 10، 15، 30 یا 50 سال بعد ہم ایک خود مختار، ترقی یافتہ اور خوشحال ملکوں میں شمار ہوں گے، یا آج جس پوزیشن میں ہے اس سے بھی ڈاؤن گریڈ ہو جائیں گے؟ with regard to the foreign policy پوری دنیا میں پاکستان کی تعریف ہو رہی ہے۔ نہیں، ہمیں ان فینسی بیانات میں آ کر غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے، بلکہ خود اپنے ملک کی پالیسیز کو ریویو کیجئے اور تھوڑا سا انالیسس کیجئے تو صاف دکھائی دیتا ہے کہ ہم کس ڈائریکشن پر جا رہے ہیں، اور خوب سمجھیے کہ دنیا کا کوئی ملک تنہا نہیں جیتا۔ ایک ملک کے لیے اس کے پڑوسی ممالک ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے ایک گھر کے لیے اس کے پڑوسی گھر۔ اگر کوئی گھر اپنے آس پاس کے گھروں سے لڑ جھگڑ کر یہ سمجھ بیٹھے کہ میں تو اندر سے مضبوط ہوں، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو یہ اس کی سب سے بڑی غلط فہمی ہوتی ہے۔ اور یہی پرنسپل آپ کنٹریز پر بھی لاگو کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی ملک اپنے قریبی ممالک کو ناراض کر کے ان سے تجارتی، سفارتی یا انسانی بنیادوں پر تعلقات خراب کر کے یہ سوچتا ہے کہ ہم دور کے ممالک سے دوستی کر کے محفوظ رہیں گے، تو یہ پالیسی وقتی فائدہ تو دے سکتی ہے مگر لانگ ٹرم میں نقصان دے گی۔ بدقسمتی سے پاکستان اسی پالیسی روٹ پر چل پڑا ہے۔ یہ امریکہ کے لیے اپنا فیوچر داؤ پر لگا رہا ہے۔ یہ بلوچستان میں امریکہ کو بٹھا کر ایران اور چائنا کو اپنا دشمن بنا رہا ہے۔ افغانستان پر ایئر سٹرائک کر کے ہم ایک بڑی اپرچونٹی کو ضائع کر رہے ہیں جس کا فائدہ انڈیا اٹھا رہا ہے۔ جب آپ کے چاروں طرف دشمن ہو تو آپ خود سوچئے، کیا آپ میں اتنی ایبیلٹی ہے کہ آپ تنہا ان کا مقابلہ کر سکیں؟ اگر نہیں، اور آپ اس ڈیلیوژن میں ہیں کہ امریکہ آ کر آپ کو ریسکیو کرے گا، تو آپ سے بڑا احمق اس دنیا میں کوئی نہیں۔ لہذا یاد رکھیے، دور کے تعلقات وقتی سکون دے سکتے ہیں مگر قریب کے تعلقات ہی حقیقی سلامتی دے سے ہیں۔